الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بکر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ زبان سے جو لفظ نکلے در صدیق پہ واروں، زبان سے جو لفظ نکلے در صدیق پہ واروں، عقیدت کے سبھی جملے در صدیق پہ واروں، شب ہجرت کا منظر دیکھ کر یہ دل میں آتا ہے، محبت کے سبھی دعوے در صدیق پہ وار دوں۔ نہایت واجب الاحترام اور محترم معزز اساتذہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کریں اور ان کے صحابہ کی قدر کریں اور ان سے محبت رکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ بلا شبہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اب صحابہ کرام میں اس شخصیت کی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بلند مقام والے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو سب سے زیادہ قربت والے ہیں، جو سب سے زیادہ وفادار ہیں۔ میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور سب سے پہلے رسول اللہ کے صحابی بننے والے ہیں اور سب سے پہلے اسلام کے لیے مصائب برداشت کرنے والے ہیں۔ اور ہماری محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ امت میں سب سے بڑے بہادر بھی ہیں، امت میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں، امت میں سب سے بڑے سخی بھی ہیں۔ اب میں اس اجمال کی کچھ تفصیل کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، حضرت مجھے بتلائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضرت فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں، کیونکہ فاتح خیبر حضرت علی ہیں اور ایک ہی تلوار کے وار سے عبد ود کا سرطن سے جدا کرنے والے بھی حضرت علی ہیں، اس لیے حضرت فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔ لیکن علی المرتضیٰ اس کی طبیعت کو سمجھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے بڑا بہادر صدیق اکبر ہے۔ وہ شخص سوالی انداز میں کہنے لگا حضرت مجھے بتلائیے وہ کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ موقع یاد کر جب آپ علیہ السلام نے کھلم کھلا اعلان توحید کیا، مشرکین کی طرف سے جب وار ہوئے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جب وار ہوئے، رب کے دشمنوں کی طرف سے جب وار ہوئے، حضرت علی فرماتے ہیں میں تو اس وقت چھوٹا تھا لیکن جو حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوا، جس نے تمام وار اپنے وجود پہ لیے، وہ صدیق اکبر تھا۔ تو پتہ یہ چلا امت میں سب سے بہادر صدیق اکبر ہے۔ سامعین محترم، پھر وہ شخص کہنے لگا حضرت اب مجھے یہ بتلائیں امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ پھر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب حضرت ضرور فرمائیں گے کہ امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے علی فرمائیں گے امت میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، امت میں سب سے بڑا عالم صدیق اکبر ہے۔ وہ شخص حیران ہو کر پھر کہتا ہے حضرت مجھے بتلائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آپ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम उसे बनाओ जो सबसे बड़ा आलिम हो। और फिर ये हुजूर ही ने फरमाया था जब हजरत अब्बास हुजरे में गए थे और कहा था या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है, जवाब मिला नहीं। और फिर फरमाया या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है, जवाब न मिला। फिर फरमाया या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है। जब तीसरी मर्तबा कहा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो पता ये चला उम्मत में सबसे बड़ा आलिम भी सिद्दीक़ अकबर है। सामीन मोहतरम, हमारी सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत की वजह भी यही है कि उम्मत में सबसे बड़े बहादुर भी हैं, उम्मत में सबसे बड़े आलिम भी हैं। तवज्जो कीजिए, मैं आगे चलने लगा हूँ। मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपनी किताब खलीफा अव्वल सफ़ा 16 पे लिखा है अबू बकर, ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है हर चीज़ में पहल करने वाला। चुनाचे हमारी सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत की वजह भी यही है कि हर नेक काम में पहल करने वाले हैं। चुनाचे इस्लाम कबूल करने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं, दावत इस्लाम देने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं, इस्लाम के लिए मसाइब सहने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं, और रसूलुल्लाह के सामने ढाल बनकर खड़ा होने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं, खिलाफत में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं, मुसल्ला नबुव्वत पर इमामत कराने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के वक़्त उम्मत को तसल्ली देने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं। मुनकिरीन खत्म नबुव्वत की सरकूबी करने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं। अकीदा हयातुन नबी को बयान करने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं। कुरान करीम को जमा करने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं। नबी के पास रोज़ा मुबारक में सबसे पहले आराम फरमाने में भी अबू बकर पहल करने वाले हैं।